اللہ 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 اللہ۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں 4 پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ نے بار بار فرمایا، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں۔ ایک آدم علیہ السلام، اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں بے انتہا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر تو اللہ کے کئی گزرے ہیں، 25 پیغمبروں کا تو قرآن میں نام بھی موجود ہے، باقی صحیح تعداد جو ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ البتہ رسول جو ہے وہ 313 گزرے ہیں، ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور تمام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے کیونکہ وہ انسانوں کا باپ ہے، ابو البشر ہے، اسی سے انسان چلے ہیں۔ تو اصل کو جاننے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر بندہ پہچانے کہ آدم کا کیا مقام ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم کا پیدا کرنا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنانا، آدم علیہ السلام میں روح مبارک پھونکنا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت کا ساکن سکان میں سے بنانا، اور آپ کی بائیں پسلی میں سے بی بی حوا کا پیدا، یہ ساری تفصیل قرآن میں۔ اس لیے کہ ہمارے باپ حضرت ہے، جو باپ کو نہیں پہچانے گا وہ کیسی اولاد ہوگی؟ اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کی یعنی سلسلے میں اللہ نے کئی نبی رکھے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کا بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ تو وہ تو نبی الانبیاء ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اصل ہمارا مرکز اسلام ہے کعبۃ اللہ، اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم، یعنی یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، کعبہ تو بہت پہلے تھا، وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھا، لیکن یعنی آخر ادوار میں جس پیغمبر نے بنایا وہ حضرت ابراہیم ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو اس گھر کا بانی بھی اور اس کا بنانے والا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ ملت ابراہیم سے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، نصرانی بھی کہتے کہ ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو بالکل ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم تو اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ جیسے آج کا مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ بھی سمجھتے تھے کہ صرف کعبہ بنانے سے شاید اسلام آ جائے گا۔ تو اس لیے بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے بار بار فرمایا۔ اور دوسرا میرے مدنی پاک کی بعثت میں جہاں اور چیزیں ہیں وہاں دعائے ابراہیم بھی ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان کی قوم میں سے ایک نبی بھیج، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِي عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں،
وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور اپنی ماں کا خواب میری ماں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا تھا. تو اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار کیوں آیا ہے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات پہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کے مخالف تھے. اگر تورات پہ عمل کرتے تو حضور پر ایمان لے آتے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا کہ جب اللہ کا نبی یہودیوں کے سامنے حضرت موسیٰ کی بات سنائیں گے تو ان کو تو ماننا چاہیے کہ ان کو کیسے پتہ ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ بنو اسرائیل کے وہ آخری نبی، اس کے بعد نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ولد اسماعیل، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بشارت دینے والے ہیں حضور پاک کی. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخری وقت میں اتریں گے آسمانوں سے، اور وہ دین نبی محمد مصطفیٰ پہ ہوں گے، اور اسی دین کو نافذ کریں گے پوری دنیا میں. اس لیے ان کا ذکر جو ہے وہ بار بار ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی عطا فرمائی. آیات مانا معجزہ بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتی ہے. بینات یعنی کھلی ہوئی واضح نشانی جن میں کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا. اور وہ جو 9 نشانیاں ہیں نا، یاد رکھیں، ان میں ایک تو عصا ہے، اور ایک آپ کا ید بیضا ہے، اور ایک آپ کی دعا سے بنو اسرائیل پہ قحط پڑا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. اور ایک دریا ہے کہ جس پر آپ نے لاٹھی ماری اور راستے بن گئے. اور ایک یہ ہے کہ جراد مکڑی، اور ایک ہے کمل مانا جوئیں جو بالوں میں پڑ جاتی ہیں. اور زفادے کہتے ہیں مینڈک. یہ سب یعنی آپ کے معجزات تھے کہ ہر چیز میں آپ پانی رکھتے تو مینڈک نکل آتا. اور ودم اور خون، یعنی بنی اسرائیل پانی پینے لگتے تو خون سے بھر جاتے. یہ ساری نشانیاں تھیں. اور جب ان پہ یہ عذاب آتا، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا، لیکن پھر بھی تکبر کیا. آ جاتے. حضرت دعا کریں اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، ہم ایمان لیں گے. ادعو لنا ربک، اللہ سے دعا کریں. اب حضور دعا فرماتے موسیٰ علیہ السلام، وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر انکار کر دیتے. پھر دوسرا عذاب، اچھا جی اب دعا مانگے ہم ایمان لے آئیں. پھر دعا مانگتے عذاب ٹل جاتا، پھر جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مکے کے کافروں کی تہدید ہو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا فرعون نے، وہ تم سے بڑی طاقت والا تھا، وہ تو بادشاہ تھا. اس کے بعد لاکھوں کی فوج تھی، لیکن ہم نے اس کو غرق کر دیا، تمہاری کیا طاقت ہے. اور دوسرا اس میں تسلی ہوتی ہے میرے آقا کے لیے کہ میرے مدنی ان پیغمبروں پر بھی تو امتحان آئے، انہیں بھی تو ستایا گیا. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. جیسے انجام میں وہ کامیاب ہوئے آپ بھی کامیاب. اور آپ کی جو اہم ترین معجزہ ہے وہ ہے آپ کا عصا، لکڑی. یعنی ان کے قصے کا عمود جو ہے وہ لکڑی ہے. وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اللہ نے حکم دیا، ڈالا تو سانپ بن گیا. اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، ایک لکڑی میں جان پڑ جائے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو پھر وہ لکڑی بن گئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے
جب فرعون کے مقابلے پہ آئے تو فرعون نے بھی چیلنج کیا کہ فاتح بآیت، کوئی نشانی دکھلاؤ کہ میں مانوں تم نبی ہو۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت نے عصا ڈالا، جب ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا اور فرعون بالکل گھبرا گیا۔ اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضا، آپ اپنے بغل میں ایسے ہاتھ دیتے، جب ظاہر کرتے تو بالکل سورج کی طرح روشن ہو۔ تو اب یہاں بھی آپ نے عصا ڈالا۔ جب جادوگر آپ کے مقابلے پہ آئے اور انہوں نے بھی ہزاروں سانپ بنا کے زمین پہ چھوڑ دیے، تو وہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ کیوں گھبراتے، اپنا آپ عصا تو ڈالیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آپ نے عصا ڈالا تو وہ سب کو نکل گیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے بھی یہ جادو نہیں ہے، جادو تو دھوکہ ہوتا ہے صرف، یہ تھوڑا ہے کہ وہ کسی باقی لکڑیوں کو بھی کھا جائے اور سب کو نکل جائے پھر لکڑی بن جائے، یہ لازمی بات ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں گر گیا، ایمان لے آیا۔ تو وہاں بھی عصا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے چلے، آگے دریا آ گیا، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ اللَّهِ، مارے آپ عصا مارا تو دریا میں راستے بن گئے۔ تو وہاں بھی آپ کا معجزہ جو ہے وہ عصا ہے۔ اسی طرح جب وادی تی میں آپ کی قوم پر عذاب آیا، بھٹکی، پانی نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پہ مارو عصا، آپ نے پتھر پہ عصا مارا تو چشمے جاری ہو گئے۔ اس لیے سب سے بڑا معجزہ آپ کا عصا ہے، اس کے بعد ید بیضا، اور باقی معجزات جو ہیں وہ ایک عذاب کی نوع ہیں جو آزمائش کے لیے ان پہ ڈالے گئے۔ لیکن قومیں بھی ایسی نعوذ باللہ ضدی اور ایسی متکبر تھیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسی طرح کافر رہے۔ حالانکہ آپ نے ان کو بار بار سمجھایا کہ دیکھو اللہ پاک نے آسمان اور زمینوں کا جو رب ہے، اس نے تمہیں اتنے بڑے کھلے کھلے دلائل دیے ہیں، بصائر مانا حجج ادلہ، لیکن تم پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ حتیٰ کہ فرعون تو یہ کہنے لگا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ تم نے جادو سیکھا ہوا ہے، اسی جادو کے زور سے ہم پر مقابلہ کرتے ہو۔ اور میں اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو نا، مجھے بھی گمان ہے کہ انی لأظنک یا فرعون مسبورا، کہ تم بھی ملعون ہو اور ہلاک ہونے والے ہو اور برباد ہونے والے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ زندگی تو انشاءاللہ بات